ہر مصیبت، پریشانی، تناؤ، الجھن، گھبراہٹ کے وقت کی دعا، اس دعا کا ذکر بار بار کریں، اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت راحت ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہترین چیز عطا فرما۔ یہ دعا صحیح مسلم میں حدیث نمبر 918 میں درج ہے اور یہ روایت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے۔ جب ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے اس دعا کے بہترین بدلہ عطا فرمایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی شکل میں سامنے آیا۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے ہر مصیبت، ہر پریشانی کے وقت میں۔ یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم اجر اور بہتر بدلہ صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہ دعا دل میں امید، صبر اور رضا کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ کبھی کسی چیز کو ہم سے نہیں لیتا مگر اس سے بہتر عطا کرنے کے لیے لیتا ہے۔ اس دعا کے بہت فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ اس دعا کو پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ صبر اور سکون حاصل کراتا ہے۔ یہ ہمیں ایک صبر اور سکون ہمارے دل میں دیتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا شخص غم اور دکھ میں بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اسے دے گا۔ اس دعا کو پڑھنے کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ انسان اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھتا ہے۔ یہی ایمان کی اعلیٰ منزل ہوتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نئی نعمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چھین لیتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اسے ایسی نعمت عطا کرتا ہے جو پہلے والی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نئی نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ہم سے لے لیتا ہے اور بندہ جب صبر کرتا ہے اور اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلے والی نعمت سے بھی بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا جو پانچواں بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے، مصیبت میں بھی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دعا مصیبت کو بھی نیکی میں بدل دیتی ہے، کیونکہ مصیبت پر صبر کرنا اور اجر مانگنا خود ایک اعلیٰ عمل ہے۔ اس دعا کو ہمیں کب پڑھنا چاہیے؟ اس دعا کو ہم کسی بھی پریشانی، کسی بھی تکلیف کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بالخصوص جب کوئی ہمارا قریبی فوت ہو جاتا ہے تو اس دعا کو بہت پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نقصان کے وقت، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نقصان کے وقت اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ بیماری تکلیف میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ کسی بھی دل کے ٹوٹنے کی حالت میں، کسی بھی دل کی شکستگی یا مایوسی کی حالت کے وقت اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ کسی بھی ایسی آزمائش کے دوران جب دل ٹوٹا ہو تو بھی آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے، بہت راحت ملتی ہے، بہت صبر آتا ہے اور ایک یقین بنتا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بھی اعلیٰ چیز میسر کرے گا ہماری زندگی میں۔
یہ ایک دل کو چھو لینے والی دعا ہے۔ جب انسان غم میں یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے یہ دکھ دیا ہے تو اب اس دکھ کو اجر میں بدل دے اور جو گیا ہے اس سے بہتر لوٹا دے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے اسٹرگلز میں، روزمرہ کی پریشانی میں اس دعا کو شامل کریں اور اس کا خوب ورد کیا کریں، اس کا وظیفہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی ساری مشکلات آسان ہوں گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کو اعلیٰ اجر دے گا، اللہ آپ کو اعلیٰ مقام دے گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔